سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنا ہے، کہیں محبت کا پیغام ہے، کہیں امن کا پیغام ہے، تو کہیں وہی نفرت کی لہر ہے۔ رام بھکت اس نے 2 ویڈیوز ایسے شیئر کیے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہجڑوں کا جھنڈ ایک بار پھر باہر نکل گیا ہے۔ اور ادھر یو پی امروہہ میں بگھی پہ بیٹھا تھا دلہا، نئی دلہن کو لینے کے لیے تو پرانی معشوقہ پہنچی تو کس طرح دوڑ لگائی ہے، وہ بھی میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا۔ اور بھی الگ الگ طرح کی خبریں ہیں ناظرین گرامی، جیسے کہ ادھر خبر آ رہی ہے شبنم اور اسلام خان کی جہانگیر پوری سے، بلکہ سیندھوا سے ویڈیو آ رہی ہے جو آپ کو رلا دے گی۔ بقیہ کچھ کام کی چیز مل جائے وہ کھوج رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور ادھر ہندو کے خاتون اگر مسلمانوں سے یہ طلب کرتے ہوئے مرے کہ میرا انتم سنسکار صرف مسلمان کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور وہیں پر اگر یو پی جیسے ماحول میں جہاں پر اس وقت اس قدر فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، وہاں پر مسلمان اپنا آنگن دے، ایک غیر مسلم بیٹی کے لیے شادی کا خرچہ اٹھائے اور پھر جو ہے پوری خوشیوں کے ساتھ اس کی شادی کروائے تو کیا کہیں گے؟ یہ بھارت ہے، یہاں ایسی کہانیاں بہت ساری ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ڈھونڈیں۔ میں یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور یہ تازہ تصویریں بھی آپ لوگوں کے لیے آ چکی ہیں، آپ کی امانتیں جہاں ہم لوگوں نے پہنچایا ہے، اور آپ کے لیے دعائیں بھی آئی ہیں۔ میں تفصیلات نہیں بیان کروں گا ناظرین گرامی، میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ گزشتہ 1 مہینے میں ہم لوگوں نے سینکڑوں فیملیز تک پہنچے۔ اس میں نہ میرا کوئی عمل دخل ہے نہ آپ کا کوئی عمل دخل ہے، یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں میں جو ہے ایک یتیموں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، جو مفلس ہیں، جو مسکین ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو کام کرتے ہیں لیکن ان کی پوری ضروریات اور حاجات پوری نہیں ہوتی، ان تک جو ہے پہنچانے کے لیے ہم لوگوں کو ذریعہ بناتا ہے۔ یہ اسی کا فضل ہے، اس میں نہ میرے لیے کوئی اس میں نہ کارنامہ ہے نہ آپ کا کارنامہ ہے، لیکن آپ کے تعاون سے یہاں پہنچتے ہیں تو میں آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آئیے، آپ لوگوں کے لیے ہر دن دعائیں ہوتی ہیں، ہر بستی میں جہاں جہاں بھی کام ہوتا ہے آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ کی آمین بھی اگر اس میں شامل ہو جائے تو پھر جو ہے ایک دلی اطمینان ہمیں بھی ہوگا۔ آپ مختصر ہم لوگ پیش کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دعائیں بھی لمبی ہوتی ہیں، یہ کارروائی بھی لمبی ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک جگہ پر جو جمع ہوتے ہیں وہ مختلف پہاڑیوں میں پھیلے ہوتے ہیں، کہیں کسی کا گھر ہوتا ہے، کہیں کسی کی چوٹی کے کنارے ہوتا ہے۔ ایک تو ان کو جمع کرنا ہے، اعلان کرنا ہے، پھر ان کو جمع ہونے کے بعد وہاں پر پوری طرح سے انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ لوگ پیدل آتے ہیں اور پہاڑیاں چڑھنا پڑتا ہے۔ ایک عجیب و غریب جو ہے ان لوگوں کی زندگی یہاں سے گزرتی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھی بات فاؤنڈیشن سے کام لے رہا ہے، تو یہ اس کی مقبولیت کی ہی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ بھی اس دعاؤں میں شریک ہو جائیں، آمین کہیں، پھر میں اگلی خبروں کی جانب بڑھتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، آج جو یہاں دور دراز پہاڑوں کے اندر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی طرف سے جو یہاں راشن تقسیم کیا گیا، الہ العالمین اس کو بے حد قبول فرما۔ یا اللہ،
ان علاقوں کے اندر غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے مفت راشن جو بھیجا گیا ہے، الہ العالمین اس کو بےحد قبول فرما، اور جن لوگوں نے اس میں محنتیں، کوششیں کی، ان کی محنتوں کو، کوششوں کو بےحد قبول فرما کے الہ العالمین ان کو اجر عظیم نصیب فرما۔ الہ العالمین خصوصی طور پر سیدھی بات کے ناظرین، محبین، سامعین کو اس کی جزائے خیر عطا فرما، اور جن لوگوں نے آج کے اس راشن کے پہنچانے میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی الہ العالمین اپنی جان کو لگایا، ان کو الہ العالمین اس کا اجر عظیم نصیب فرما، ان کی ان محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو دین کا دئی بنا، الہ العالمین ان کے گھروں کے اندر خصوصی اپنی رحمتوں، برکتوں کے نزول فرما، یا اللہ ان کی ان محنتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین خصوصی طور پر مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، جن کے چینل کی وجہ سے الہ العالمین ان لوگوں کو یہاں پہاڑوں کے اندر غربا اور مساکین کو دکھایا جاتا ہے، اے اللہ ان کو بھی اس کا اجر عظیم نصیب فرما، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما، ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل بےحد قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں خبروں کی۔ بھارت میں اس وقت فرقہ واریت کا نشہ کوٹ کوٹ کر بھرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا سسٹم کام کر رہا ہے۔ تو جانتے ہیں آپ، ہر دن میرا اس پر جو ہے تبصرہ ہوتا ہے۔ ایسے میں کہیں کہیں سے، بلکہ ایسی خبریں آتی ہیں اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک ویڈیو آئی ہے میسورو سے، ایک غوثیہ محلہ ہے، وہاں کی ایک ہندو خاتون یہ کہہ کے موت کے آغوش میں چلی جاتی ہے، اور اس کا آخری خواہش جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں جب مروں تو میرا انتم سنسکار وہ صرف مسلمان کریں گے۔ اسی کے خواہش کے مطابق پورے محلے کے لوگ جمع ہوئے اور اس کا انتم سنسکار کیا۔ وہ فتوی بازی کیا ہے، ساری چیزیں جائز ناجائز کی بات ایک سائڈ میں رکھتے ہیں، لیکن جس قدر اس وقت جو ہے بالخصوص ہندو دھرم میں مسلمانوں کو لے کر کے، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی وجہ سے جو ایک ماحول بنتا ہے، گزشتہ 40 سال سے وہ اس محلے میں رہ رہی تھی، اور مسلمانوں سے ایسے تعلق اس کا بن گیا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو ہی اپنا انتم سنسکار کرنے کی درخواست کے ساتھ چلی گئی۔ پورے دھوم دھام کے ساتھ مسلمانوں نے اس کی جو ہے پوری طرح سے انتم سنسکار کیا، نہ صرف کیا بلکہ جو ہے یہ مثال بن گئی پورے علاقے کے لیے۔ یہ وہ علاقے ہیں ناظرین گرامی جن علاقوں کو یہاں کی فرقہ وارانہ طاقتیں پوری طرح سے متشدد کر کے، تعصب کا شکار کر کے نشانہ بنانا چاہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو یہاں کا میڈیا اس کو اگنور کر دیتا ہے، جبکہ اس کو دکھا کر کے امن کا ماحول بنانے میں اس کا کردار ادا ہونا چاہیے۔ ایسی ہی خبر جب یو پی سے آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ اعظم گڑھ سے ایک پازیٹیو خبر سامنے آئی جسے دیکھ کر ہر کوئی سرا رہا ہے، لیکن تعجب بھی کر رہا ہے کہ یو پی جیسے ریاست میں جہاں نفرت کو اس قدر گھول کر کے پلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس نشے کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہر سسٹم متعصب ہو چکا ہے۔ ایسے میں ملک کے مختلف حصوں میں جہاں فرقہ وارانہ واقعات ملک کے سماجی تانے بانے کو متاثر کر رہے ہیں، باہمی ہم آہنگی کے کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جو لوگوں کو مل جل کر رہنے کا درس دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ اعظم گڑھ ضلع سے گنگا جمنی تہذیب کی بہترین مثال پیش کرنے والی تصویر یہ سامنے آئی ہے۔ دراصل ایک مسلم خاندان نے ہندو بیٹی کی شادی کے لیے اپنے آنگن میں 7 پھیرے لگانے کے لیے نہ صرف منڈپ سجوایا بلکہ شادی میں ہندو مسلم خواتین مل کر رات بھر منگل گیت بھی گاتی رہیں، جس کی وجہ سے شادی کی تقریب میں 4 چاند لگ گئے۔ یہی نہیں، مسلم خاندان نے شادی کے اخراجات میں بھی حصہ لیا۔ اعظم گڑھ شہر کے الوال علاقے کے رہنے والے راجیش چورسیا پان کی دکان لگا کر اپنا اور اپنے کنبے کا گزارا کرتے ہیں۔ ان کی بہن شیلا کے شوہر کا 2 سال قبل کورونا کے دور میں انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد چورسیا نے اپنی بھانجی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی بھانجی پوجا کی شادی بھی طے کر دی، لیکن مشکل یہ تھی
کہ راجیش کے پاس رہنے کے لیے گھر کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہی نہیں، ان کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بھانجی کی شادی بہتر طریقے سے کر سکے. تو اس درمیان میں یہ خاندان سامنے آیا، اپنے گھر کا سامنا نہ صرف حصہ دیا بلکہ پورا کا پورا منڈپ سجا کر کے پوری طرح سے اپنے گھر کی جس طرح شادی کی جاتی ہے اسی طرح شادی کروائی گئی، جس کی مثال، جس کی تصاویر اس وقت سوشل میڈیا میں پیش کر کے اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ناظرین گرامی، بھارت کی یہ ایک تصویر ہے، تو دوسری تصویر اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا. رام بھکت، آپ کو پتہ ہے اس نے شوٹنگ کر کے اندر بھی گیا تھا. اس نے اپنے انسٹاگرام میں 2 ویڈیو شیئر کی ہیں جو بہت ہی تشویشناک ہیں. ایک شخص کو، جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ مویشی اسمگلر ہے، اس کو ایک کار میں کھینچ کر کے ڈالا جا رہا ہے، اور ان گنڈوں کے ساتھ، یہ ایک ہجڑوں کا جھول ہے، یہ اس کے ساتھ ایک بندوق بردار بھی ہے اور وہ بندوق لہرا بھی رہا ہے. یہ دیکھ لیجئے گا، بچوں کو اس بندوق سے ڈرا بھی رہا ہے. یہ دوسری ویڈیو شیئر کیا ہے رام بھکت نے، یہاں کی خواتین کو ڈرا رہا ہے. دیکھیے کس طرح ڈر کے مارے خواتین بھاگ رہی ہیں گھر کے اندر. رام بھکت جس نے جو ہے CAA NRC مخالف میں جب شاہین باغ میں احتجاج ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے بندوق لہرا کر کے فائرنگ کی تھی. یہ تصویر آپ کو یاد ہوگی. اس کو ضمانت مل گئی ہے، اور اب اس نے اپنے انسٹاگرام میں 2 ویڈیو شیئر کی. ایک ویڈیو وہ جس میں ایک شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ مویشی اسمگلر ہے، اس کو کھینچ کر کے کسی جگہ لے جایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ کار کے سلسلے میں ہریانہ کی ویڈیو ہے، ہریانہ کے میوات کی. اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی دوسری ویڈیو اس نے شیئر کی جس میں بندوق لہرا کر کے یہاں کے بچوں کو اور جو ہے خواتین کو ڈرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ ہجڑوں کا جھول، یہ گنڈوں اور دہشت گردوں کا جھول اس وقت سریعام لوگوں کو ڈرا رہا ہے بندوق کے ذریعے سے، اور قانون ہاتھ میں لے کر کے کسی بھی شخص پر مویشی اسمگلنگ کا الزام لگا کر کے اس کو دوسری جگہ لے جا کر کے اس کو مارنے، اس پر ظلم و ستم کرنے کا جو ہے پوری ویڈیو علل اعلان شیئر کیا جا رہا ہے انسٹاگرام میں. لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، جس کو لے کر کے اس وقت سوشل میڈیا میں ان دونوں ویڈیو کو نہ صرف وائرل کیا جا رہا ہے بلکہ جو ہے اس کی گرفتاری اور ان کے خلاف جو بندوق لگا کر کے خواتین کو، بچوں کو ڈرا رہے ہیں، اور جو اسمگلنگ کا الزام لگا کر ایک شخص کو کھینچ کر کے جانوروں کی طرح لے جایا جا رہا ہے، ان کے خلاف معاملہ درج کرتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مسلسل جو ہے اس وقت مطالبہ بڑھ رہا ہے اور اپیل کی جا رہی ہے. اور کار کے سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو رجسٹرڈ نمبر ہے جس کار سے لیا جا رہا ہے وہ یہاں کی پنچایت ڈیولپمنٹ کی ہے. پنچایت ڈیولپمنٹ کی کار میں دہشت گرد گنڈے کیا کر رہے ہیں جو ایک شخص کو جانوروں کی طرح کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں کھوجنے کی ضرورت ہے ناظرین گرامی. ایک طرف یہ ہے ناظرین گرامی، دوسری طرف میں آپ کو ایک خاتون کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو ساؤتھ کی موٹیویشنل اسپیکر ہے. جی ہاں، سبری ملا اس کا نام ہے محترمہ، اور یہ تمل زبان میں بہترین آواز میں موٹیویشنل اسپیکر بھی تو ہے ہی، ساتھ ہی وہ ایک ٹیچر بھی ہیں. ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد عمرہ جانے کی تصویریں اس وقت سوشل میڈیا میں بہت بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہی ہیں. سبری مالا جو پہلی تھیں، جو اب فاطمہ بن چکی ہیں، ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں کی ساؤتھ کی بڑی ہی موٹیویشنل اسپیکر مانی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی تمل زبان میں اور دیگر زبانوں میں بھی اس کے بہت سارے ویڈیوز ہیں جس میں نوجوانوں کو الگ الگ شعبہ جات میں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے، اور جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہترین الفاظوں کے ساتھ ابھارنے اور موٹیویٹ کرنے کی کام کرتے ہیں. اب ان کی اسلام قبول کرنے اور عمرہ پہنچنے کے بعد عربوں کی جانب سے ان کو غلاف کعبہ جہاں تیار کیا جاتا ہے وہاں پر ان کا حصہ لینے اور وہاں پہنچ کر کے وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے. آپ کو بتا دیں ان کا اسلام لانے کی اصل وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ نفرت ہے. آخر کیوں اس کمیونٹی کے ساتھ، اس سماج کے ساتھ اس قدر جو ہے
نفرت کی جا رہی ہے۔ یہ چیز مجھے بار بار پریشان کرتی تھی، سوچنے پہ مجبور کرتی تھی، بار بار میں اپنے آپ سے یہ سوال دہراتی تھی۔ تو پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں قرآن پڑھوں گی۔ پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور میں مذہب کو سمجھنا شروع کیا، تب جا کر کے سمجھ میں آیا کہ اسلام کیا ہے، اور میں اسلام سے محبت کرنے لگی۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اسلام قبول کر لیا، اور بات سمجھ میں آئی کہ جو ہے نفرت کس طرح حق کے ساتھ کی جاتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر تمام مسلمانوں سے درخواست بھی کی کہ آپ قرآن کو اپنے گھروں میں کیوں بند کر رکھا ہے، جو اتنی بہترین کتاب ہے، اس کو دنیا کے سامنے لائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ کہتے ہوئے انہوں نے پیغام بھی جاری کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یو پیپل ہیو ونڈرفل امیزنگ بک ہائیڈنگ یور ہومس، ورلڈ مسٹ ریڈ دس۔ انہوں نے لکھا کہ جو ہے آپ لوگ ایک بہترین کتاب اپنے گھروں میں چھپا کر کے رکھا ہے، دنیا کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور آپ کو سمجھانا چاہیے دنیا کو۔ کہتے ہوئے انہوں نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف جو ہے ان کی اس وقت اسلام لانے کی یہ کہانی اور پھر یہ ساری ویڈیوز اس وقت بڑے پیمانے پر الگ الگ تبصروں کے ساتھ شائع ہو رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ متعصب میڈیا بھی اس کو الگ انداز میں پیش کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب میں آندھرا پردیش کی وجے واڑہ سے آ رہی ایک افسوسناک خبر سنانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی یہ خبر سنیں جو لوگ الیکٹرک اسکوٹر آج کل استعمال کر رہے ہیں، اور پیٹرول کا دام بڑھنے کی وجہ سے اور بھی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اس طرح الیکٹرک اسکوٹر کا استعمال زیادہ ہونے لگا ہے۔ اکثر اس کو آن لائن بھی منگا رہے ہیں، اور آج کل کمپنیاں جو ہے اویلیبل بھی ہیں جگہ جگہ پر۔ جو بوم موٹرز کمپنی کی کاربیٹ 14 اسکوٹر ہے، یہاں پہ میاں بیوی اس کو ابھی 3 دن پہلے ہی خریدا تھا اور اپنے گھر میں اس کے بیٹری چارج کرنے کے لیے رکھا تھا، تو اچانک بیٹری جو ہے دھماکہ ہو گئی، اور وہاں پر سو رہے میاں بیوی بہت بری طرح زخمی ہو گئی، پورا روم میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد شیو کمار نامی جو ہے شوہر انتقال کر گیا، اور بیوی ابھی بھی زیر علاج ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس سلسلے میں آپ لوگ چوکنا ہو جائیں، اس لیے کہ آج کل اس گاڑیوں کے استعمال میں بہت ہی زیادہ استعمال دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کرناٹک کے منگلورو میں ایک آدیواسی خاتون پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی ہے۔ اس کو جو ہے ننگا کر کے اس کو سزا دینے اور اس کو جلوس نکالنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بی جے پی لیڈر سمیت 9 لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی ایس ٹی مورچہ کے صدر چنکیشوا سمیت مختلف لوگوں نے اس خاتون کا نہ صرف جو ہے کپڑوں کو پھاڑا تھا، بلکہ جو ہے اس کو ننگا کر کے گھمایا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اب مختلف قسم کے FIR کے تحت بی جے پی کا لیڈر چنکیشوا، سندیپ، سنتوش، گلابی، کسوما، سگنا، لوکیا، انل، للت، یہ تمام کے تمام ملزمین ہیں جنہوں نے اس آدیواسی خاتون پر ظلم و ستم ڈھایا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس قدر ظلم و ستم ڈھایا کہ وہ خاتون جو ہے بری طرح سے جو زخمی تھی وہ انتقال کر گئی ہے۔ پہ معاملہ جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے ہی ٹمکور کے ایک علاقے میں کس طرح 2 دلت نوجوانوں پر ظلم و ستم ہوا تھا، وہ خبر میں نے رکھی تھی۔ اب جو ہے یہ ایک آدیواسی خاتون پر ظلم و ستم کی انتہا کی خبر ہے، جس کو نہ صرف مارا گیا، بے عزت کیا گیا، بلکہ کپڑے اتار کر کے اس پر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ یہ منگلور کے ایک مضافاتی علاقے میں پیش آیا ہوا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ اس وقت بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس میں چونکہ بی جے پی کے لیڈران شامل ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کے لیڈران میں کس طرح سے جو ہے دلت طبقے، ایس ٹی ایس سی طبقے کے طلباء لوگوں کو لے کر کے، یا پھر آدیواسی ایسے لوگوں کو لے کر کے کس قدر جو ہے نفرت پائی جا رہی ہے، اور لگاتار اس وقت جو ہے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین میں آئیے چلتے چلتے میں آپ کو نائجیریا سے آ رہی بہت ہی افسوسناک خبر سنا کر کے اجازت لوں گا کہ نائجیریا کی جنوبی ریاست ایمو میں ایک غیر قانونی آئل ریفائنری میں دھماکے سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اطلاع سرکاری مقامی ذرائع نے دی ہے۔ زہنوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ میں کہا ہے کہ دھماکہ جمعہ کو دیر گئے اگبیما مقامی حکومت کے علاقے میں ایک غیر قانونی آئل ریفائنری میں ہوا، جو جنوبی ریاستوں ایمو اور دریاؤں کے درمیان سرحدی علاقہ ہے۔ ایک اہلکار نے ہفتے کے روز بتایا کہ اب تک 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی، اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جن کی شناخت ابھی باقی ہے۔ اوپیا نے کہا کہ غیر قانونی آئل ریفائنری کا آپریٹر مفرور ہے۔ ایک کمیونٹی لیڈر اور آئل اینڈ گیس پروڈکشن ایریاز کی سپریم کونسل کے چیئرمین جنرل کولزنز ایجی کے مطابق ایمو اور دریاؤں کی ریاست کے درمیان جنگ میں اچانک دھماکے کی آوازیں سنی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 108 جلی ہوئی لاشیں ابھی تک گنی جا چکی ہیں۔
تو کس قدر جو ہے بھیانک یہ حادثہ پیش آیا ہوگا اور آگے کس طرح کی جو ہے حالات یہاں پہ بنیں گے اس کا کہا نہیں جا سکتا۔ بہرکیف یہ نائجیریا سے آنے والی بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،